أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے اسلام کی عظمت. ناظرین کرام، اسلام وہ دین جسے ہم فالو کرتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، آج ہم اس کی عظمت پر گفتگو کریں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، تو جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت اسے قبول نہ فرمائے گا. پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو دین دیا گیا اس دین کا نام اسلام ہے. یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے جس دین کی طرف دعوت دی وہ اسلامی تھا. یعنی اسلام کے علاوہ کچھ اور تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کے فالوورز نے یا بعد میں ان لوگوں نے جنہوں نے تحریفات کی، انہوں نے پھر دین کو اصلی حالت میں نہ چھوڑا. لیکن بنیادی طور پہ جو توحید کی دعوت ہے اور جو رسالت کی دعوت ہے وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی. یعنی سب نے اللہ رب العزت کی طرف بلایا، سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے شرک سے روکا. تو یہ بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جس دین کی تبلیغ فرمائی وہ اسلام، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. وہ قرآن جو پچھلی تمام اللہ رب العزت کی بھیجی گئی دعوت کی تصدیق کرتی ہے، کتابوں کی، صحائف کی تصدیق کرتی ہے، اور پھر وہ قرآن جس کی حفاظت کے ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، یہ فرما کر کہ ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور کسی اور مذہب کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچہ وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور پھر آپ نے اسلام کی دعوت جب دنیا کے سامنے پیش فرمائی تو پھر امیر اور غریب کا فرق مٹا. یعنی اس بنیاد پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا تھا اور بڑا اور چھوٹا سمجھا جاتا تھا، اس بڑے اور چھوٹے کی بنیاد کو ختم فرمایا. آپ نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم فرمایا، آپ نے عربی اور اجمی کے فرق کو ختم فرمایا. یعنی یہ فرق کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو طبقات چلے آ رہے تھے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، احترام کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جو کلاسیفیکیشن کر دی گئی تھی کہ میں اہم ہوں تم غیر اہم ہو، میں کالا ہوں تم گورے ہو، تم کالے ہو میں گورا ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان بنیادوں پر جو انسانیت بڑھ گئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا. آپ نے فرمایا
کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر۔ اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ تقویٰ وہ واحد بنیاد ہے، پرہیزگاری وہ بنیاد ہے کہ جس پیمانے پر لوگوں کو تولا جائے گا۔ اور اس کو شعر میں کسی شاعر نے خوب بیان کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ انداز تھا اسلام کی تعلیمات کا جس نے یہ فرق مٹائے اور فرق رکھا تو تقوی کو رکھا، پیمانہ بنایا گیا تو پرہیزگاری کو بنایا گیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اگرچہ معاشی اعتبار سے برابر نہ تھے، یعنی سارے امیر نہیں تھے اور سارے غریب نہیں تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز برابر تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے پابند تھے، اور وہ جذبہ ایمانی میں اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس حسن نہیں ہے، نہیں، وہ صرف بنیاد جو ان کی تھی اتحاد کی وہ ایمان تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبائل جو آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، لڑا کرتے تھے، انہیں اسلام کے ذریعے ایک کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ثمرہ تھا، یہ اسلام کی برکت تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بڑا اہم نقطہ میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان پر ہم غور کریں تو انسان کی شخصیت کی جو 5 جہات ہیں ان 5 جہات کو یا ڈائمنشنز کو اسلام کی تعلیمات ایڈریس کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلی جہت فزیکل ہے، جسے ہم فزیکل ڈائمنشن کہتے ہیں، یعنی جسمانی جہت۔ دوسری جہت جسے ہم ریشنل یا انٹلیکچوئل ڈائمنشن کہتے ہیں، یعنی ذہنی جہت، فکری جہت۔ تیسری ڈائمنشن جسے ہم ایستھیٹک ڈائمنشن یا جمالیاتی جہت یا جمالیاتی ڈائمنشن یا وصف ہم کہتے ہیں، جس کو ایستھیٹک ڈائمنشن کہتے ہیں۔ چوتھی ڈائمنشن جسے ہم مورل ڈائمنشن کہتے ہیں، یعنی اخلاقی جہت، اور پانچویں جسے ہم اسپریچول ڈائمنشن کہتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت میں 5 جہات پائی جاتی ہیں اور اسلام کی تعلیمات ان 5 جہات کو ایڈریس کرتی نظر آتی ہیں۔ یعنی اگر بندہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کی شخصیت کی جو 5 جہات ہیں ان تمام کے تقاضے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں اسلام کی عظمت کا اندازہ ناظرین کرام اس بات سے لگائیں کہ اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، صحابہ کرام کو تربیت دی، تو اس کے بعد کا دور دیں، یعنی پری اور پوسٹ اسلامک ایرا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ذریعے کس طرح جاہلیت کو ختم فرمایا۔ یعنی وہ قوم یا وہ لوگ جن میں سے یہ شعور ختم ہو چکا تھا کہ بیٹیوں کا کوئی مقام ہوتا ہے، یا بیٹیاں یا خواتین جو ہوتی ہیں وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت بھی ان کے دل میں پیدا فرمائی۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ واقعات سنا کرتے تھے جس میں لوگ آ کے اپنا خود بیان کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح بیٹیوں کو زندہ دفنایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ واقعات سن کر رویا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیت بھی نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر کس طرح وہ دن کی کیفیت ہوگی کہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے دفنایا گیا کہ اسے کیوں دفنا دیا گیا۔ تو اب مسلمانوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھتے ہیں، ان کا پورا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو گیا، چینج ہو گیا، تو اس پرسپیکٹو کو چینج کرنے میں جو کردار ہے وہ اسلامی تعلیمات کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی ناظرین کرام، اور وہ اسلامی تعلیمات پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، تو پھر ان کی زندگی گزارنے کا لینس بدل گیا۔ یعنی وہ جس لینس سے دنیا کو دیکھتے تھے، وہ جو زاویہ تھا وہ بدل گیا۔ پہلے وہ سامنے والے شخص کے اندر اپنا دشمن دیکھا کرتے تھے، اب ان کو بھائی نظر آتا ہے۔ پہلے وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص میں دشمن دیکھا کرتے تھے، اب انہیں بھائی نظر آنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات قائم فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس موجود جو پڑوسی ہمارے رہا کرتے ہیں ان کے بارے میں آگاہ فرما دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطع کا، رشتہ داروں کے حوالے سے صلہ رحمی کی تعلیم آپ نے فرمائی کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ یعنی آج تک لوگ جو آپس میں ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جایا کرتے تھے، اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی تو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام کس تیزی سے آپ کو پوری دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کس تیزی سے پھیلا، کیوں؟
کیونکہ وہ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ہر ایک شخص اسلام کا مبلغ بن جاتا تھا، اور وہ تبلیغ صرف اپنی بات سے نہیں کرتا تھا، اپنے عمل سے کرتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے عمل سے دنیا متاثر ہوتی تھی اور اسلام قبول کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں واضح ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے قبول کرنے کے اعتبار سے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا ہے، نہیں، اسلام کا تو مطلب ہی اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کی رضا کے آگے. تو یہ زبردستی ہو ہی نہیں سکتا، یہ زبردستی ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا اسلام کا جب تک دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ بندہ دل سے اللہ کی ذات کو مان لے، رسول کو مان لے، تب تک مسلمان وہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اسلام میں اس اعتبار سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ صحابہ کرام زبردستی کرتے، بلکہ صحابہ کرام کے عمل سے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہیں اور ان کی کیفیت، ان کی شخصیات ایسی ہیں، تو جب ہم مسلمان ہوں گے تو ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوگا. تو ناظرین کرام، اسلام کی عظمت دنیا کے سامنے آئی اور یہ سلسلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آیا جب تک کہ مسلمان اسلام کی تعلیمات پر پیروکار رہے. اور مسلمان آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک انہوں نے اسلامی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اور جب انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑا تو وہ زوال کا شکار ہو گئے. یعنی زوال راتوں رات کبھی نہیں آتا. اللہ رب العزت نے ایک وقت میں مسلمانوں کو سربراہی عطا فرمائی، ایک وقت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قیادت عطا فرمائی، سربراہی عطا فرمائی، دنیا پر غلبہ عطا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا کرتے تھے. تو آج بھی ہماری تاریخ کے اندر یہ پیغام موجود ہے، اور خود قرآن و سنت اس بات پر ہمیں تعلیم دیتی ہیں، ہمارے سامنے بات بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم آج بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا اظہار اپنے عمل میں کرنا شروع کر دیں، قرآنی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت پھر سے غلبہ عطا فرمائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو. کس معاملے میں آگے نہ بڑھو اس کا ذکر نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا، زندگی کے تمام امور اور معاملات میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ باؤنڈریز کے اندر، حدود کے اندر رکھو، اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دو. ایک چلن چل پڑا ہے ہمارے ہاں، میری مرضی میری مرضی میری مرضی. بندہ مومن سے مطالبہ ہے تیری نہیں تیرے رب کی مرضی، تیری نہیں تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی پیروی. یہ ہے ایک مؤمنانہ طرز عمل کہ بندہ اپنے انفرادی معاملات میں بھی آگے نہ بڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایمان والے اجتماعی معاملات زندگی میں بھی آگے نہ بڑھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جاؤ، یا آج ہمارا تصور ہے کہ نمازیں ادا کر کے مطمئن ہو جاؤ،
جاؤ۔ یہ آج جو ہمارا تصور ہے کہ روزوں کا اہتمام کر لیا، بہت بڑا تقاضا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس کے بعد فارغ ہو جانا، اپنے آپ کو فارغ سمجھنا، آزاد سمجھنا اور آزادی کے نعرے لگانا، میری مرضی کے نعرے لگانا، یہ مؤمنانہ طرز عمل نہیں۔ سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت بتا رہی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ حکومت پاکستان کے پاس جو آج بھی آئین موجود ہے، جو اس ملک کا آئین ہے، خوش قسمتی سے اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ ہم وہ نعرے نہیں لگا سکتے جو امریکہ میں لگائے جاتے ہیں، اور ابراہم لنکن کے بھی الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے عوام کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حاکم تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دا قرآن و سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی لکھی ہوئی ہے، اسی آیت کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن کیا اچھا ہو کہ اس آیت کریمہ پر عمل بھی ہو۔ ہمارے معیشت کے معاملات ہوں، معاشرت کے ہوں، عدالت کے ہوں، سیاست کے ہوں، ریاست کے ہوں، اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ کیسے تم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف آؤ گے؟ جب تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا، کل کی جواب دہی کا احساس ہوگا، آخرت کی تمہیں فکر ہوگی۔ ارشاد ہوا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے وہ تقاضا جو زندگی بھر کا ہم سے مطالبہ ہے۔ انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنے معاملات کو تابع رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے، جو باؤنڈریز انہوں نے سیٹ کر دی ان کے اندر رہ کر زندگی گزارو۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ کیسے گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کیا ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں میرے گھر میں کیا ہو؟ ایک خوبصورت گھر ہو، کھانا پینا ہو، ٹھنڈا ہو، گرمی نہ ہو، روشن ہو، بتی ہو۔ آپ آئیں اور دیکھیں یہ کیا گھر ہے۔ ایک ماں جو معذور ہے ٹانگوں سے، ایک بیٹی جو بری طرح جلی ہوئی ہے، 2 مہینے پہلے باپ بیمار ہے،
समंदर में ये किश्ती चलाते हैं, वो भी आजकल बंद है और बीमारी की वजह से वो चला नहीं सक रहे। इनके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा जेल में है क्योंकि एक बहन की शादी हुई तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो जेल में है। ये है ज़िंदगी और ये है घर। क्या आप ऐसा घर चाहते हैं? हमारी सोचें बहुत ऊंची होती हैं, मगर मैं ये देखकर मैंने इनसे कहा आप जब बीमार हैं, माजूर हैं टांगों से, तो आप खाना कौन पकाता है? कहती मैंने कहा कैसे? कहती है वो बच्ची लाके यहाँ चूल्हा रखती है और माँ खाना पकाती है। ये बच्ची उसी चूल्हे से जली है और इसको 2 महीने हो गए और वो ठीक नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ? मेरे को दिल का वॉल बॉन है, दिल का वॉल बंद है, दिल का वॉल बॉन है, इसीलिए खून का दौरान सही नहीं है। हाँ, फिर टांगे आप चल नहीं सकती? नहीं चल नहीं सकती हूँ। कब से? ये 4 साल हो रहा है। आप इसी कोने पे बैठी हैं? 4 साल से यहीं बैठी हैं आप? हाँ। और आपके शौहर को क्या हुआ? इसको शुगर हो गया, शुगर बीमार। आप क्या करते हैं? माहीगिरी करता हूँ समुद्र में। माहीगीर हैं जी, नाकवा हूँ। नाकवा हैं जी। तो आपको क्या हुआ? वो मेरे को भी शुगर हो गया था और गैस का बायस हो गया था, तो कोई खाना खाता है तो पेट जो है ना सख्त होकर रह जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं आजकल? बस बैठे हूँ घर पे, कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपका फिर घर कैसे चलता है? ये जिस टाइम पे इसको आराम लगती है वो समुद्र किसी के साथ जाती है, जाके 4-5 दिन रहती है समंदर, फिर आबार आती है। अभी 4 महीने का घर करे अभी जम गया। हम लोग कह रहे हैं मकान है हमारा, अपना नहीं है, ये दुकान जी दुकान वाला का मकान है, तो 4 महीने का कह रहे अभी जम गया। आप क्या चाहती हैं कि हमारे बहुत से बहन भाई देख रहे हैं, आप क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या किया जाए? क्या बोलूँ, बस नसीब में जाए। कोई ऐसे मकान मिल जाए और रहने के लिए सहूलत मिल जाए, बच्चों का मुस्तकबिल हो जाए, ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमको दौलत नहीं चाहिए, मेरे को दौलत नहीं चाहिए। मैंने अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, बस हमारे हाथ में नहीं है, बस खुद का बोलती है। ये ऐसे भी शुक्रगुजार बंदे होते हैं बच्चों। आप ज़ाहिर है अपनी बीमारी इंसान जो माँ बाप होते हैं वो भूल जाते हैं, उनको अपने बच्चे नज़र आते हैं। मैं देख रही हूँ एक छोटी सी एक जगह है जहाँ एक माजूर माँ बैठी है, एक बेटी जो आप देख रहे हैं कि बुरी तरह जली हुई है। तो ये जो बच्चे हैं फिर इनको कौन संभालता है? बस ये संभालती है, तो मेरे ये बेटी ये संभालती है, ये टट्टी करे, सही करे, खाना का सामान तमाम सब कुछ, बर्तन धोना वोना सब यही करती है? ये भी करती है, सही करती है। और ये कितने साल की है? ये अभी 10 साल की होगा। ये बर्तन बटी पानी मेरे को देती है, मैं भी इधर बैठ के धो लेती हूँ। हाँ, कपड़ा वगैरह भी इधर बैठ के धोती हूँ मैं। ये पानी लेके आती है उधर से, सारा काम ये बच्ची करती हाँ है? ये करती है, इसका साथ में भी करती है, इधर बैठ यहाँ के बैठ करती है। हाँ इधर बैठ के करती है। मेरा मजबूरी है, बड़े बच्चा तो है नहीं मेरे पास, तो ये सबसे बड़े ही है। आप और मैं अपनी बच्चों के साथ क्या अभी पढ़ रहे हैं, अभी इनकी पढ़ने की उम्र, अभी इनकी खेलने की उम्र। यहाँ ये 10 साल की बच्ची माँ को काम यहाँ बैठ के कराती है, माँ खाना यहीं पकाओ, बच्ची बर्तन भी धोती है, उस बहन को भी संभालती है छोटे। मतलब ये भी एक ज़िंदगी है। कभी मैंने नहीं सोचा होगा कि हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम तो बहुत जल्दी शिकायत करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम क्या क्या शिकायतें, हम बेसिकली हम नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए, हमने ऐसी कौन सी नेकी करी जो अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया इतनी आसानी से। प्लीज़ आगे बढ़ें। आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट ने, चैनल टीवी ने आपके लिए ये एक छोटा सा तोहफ़ा भेजा है बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आपके काम आ सकें और जो भी हम कर सकें। और जो हमारे आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप आगे बढ़ें। कतरा कतरा दरिया बनता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
कहना बहुत, भूलिएगा नहीं कि आज ये देखा कल हम भूल गए, ये तो होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये एग्ज़ामिनेशन मेरा आपका, इसका जवाब मुझे आपको अल्लाह को देना है कि मैंने क्या किया। अल्लाह तो फरमाता है एक हाथ से करो तो दूसरे को पता भी ना चले, मगर ये इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें नेकियों के अंदर, आगे बढ़िए। और प्लीज़, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो घर के कोने में बैठे, वो चल फिर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। एक बाप के मुंह से उसका बोलना आप सुने, क्या मजबूरी दिखा, उसको क्या तकलीफ़ होती होगी। एक माँ को तकलीफ़ होती होगी कि मेरी बच्ची काम करे और मैं यूँ बैठी हुई हूँ। मेरा आपका दिल चाहता है थोड़े दिन हम बंद रहे कोरोना क्वारंटीन में, हाँ दिल चाहता है हम ताज़ी हवा में बाहर निकलें। ये कोना आप सिर्फ देखें, ये कैसा कोना है। अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे और हमारे इन बहन भाइयों के लिए आगे बढ़ के मदद करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और इनकी हर मुश्किल को गैर से आसान करे। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, हम जो भी कर सकें आपके बच्चों के लिए, और फिर हम हाजिर हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और प्ले एंटरटेनमेंट का जो एक सेगमेंट है रमज़ान में एक दिन की नेकी, हम आपसे वादा करके गए थे कि हम आपके पास आएंगे ज़रूर। और प्ले एंटरटेनमेंट और KASB फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए ये 25,000 रुपये हैं। आप बच्ची को भी डॉक्टर को दिखाएं, आप जो भी करना चाहें, ये आपके लिए तोहफ़ा है रमज़ान शरीफ का, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से और KASB फाउंडेशन की तरफ से। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी बेटी को भी सही करे और आपकी हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। और आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आपका भी शुक्र है। अल्लाह का शुक्र नहीं, हम लोग तो इस काबिल नहीं हैं, अल्लाह की तरफ से ही अल्लाह ताला वसीले बनाता है। और क्योंकि वादा किया था तो इसलिए हम आपके पास आए। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी अल्लाह ताला दूर करे और हर मुश्किल आसान करेगा। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मुहतशिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलमीन के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमज़ान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है दोस्ती या दोस्ती के आदाब। और हम इसमें बात करेंगे कि आपका दोस्त कैसा होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कैसे लोगों को दोस्त बनाया और दोस्ती की क्या शराइत बताई हैं, हमें किस तरह से दोस्ती को निभाना चाहिए और दोस्तों के लिए क्या कुछ कर जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मोमिन जो है वो सरापाए उल्फत और मोहब्बत है, और या तो वो किसी से मोहब्बत करता है या कोई उससे मोहब्बत कर रहा होता है। और आपने फरमाया कि वो शख्स तो बिल्कुल ही अजीब है जो कि ना तो किसी से मोहब्बत करता है और ना कोई उससे मोहब्बत करता है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाया करते थे कि मुफलिस है वो शख्स जिसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जिसके पास दोस्त है वो सबसे अमीर तरीन इंसान है। और दोस्त जो है वो आपके बहुत सारी अच्छाइयों में और आपकी भलाइयों में आपकी रहनुमाई कर रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है। इसीलिए ये बड़ों ने हमें बताया कि दोस्त का जब इंतखाब करो तो 3 चीज़ों को अपने जहन में रखो कि वो अक्लमंद हो, ज़हीन हो, अच्छे अखलाक वाला हो और तकवा वाला हो, यानी दीन को समझने वाला या दीनदार हो। क्योंकि जो ज़हीन होगा, अच्छा होगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा और किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में वो आपको गाइड करेगा और बुरी चीज़ों से बचाएगा। अच्छे अखलाक वाला होगा तो वो आपको
کہیں پر بھی نقصان پہنچنے سے پہلے ہی آگاہ کر دے گا اور بتائے گا کہ تم اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر اس میں برائی آ رہی ہے تو اس میں نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ اسی طرح جو تقویٰ والا دوست ہوگا آپ کا، وہ آپ کو ہمیشہ ایک ایسے راستے کی رہنمائی کرے گا جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے گا، اور آپ کو ہمیشہ گناہ سے اور برے کاموں سے اور بری باتوں سے بچائے گا۔ اور پھر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آپ دوست ایسے بناؤ کہ جو آپ کے ہی دین والے ہوں، کیونکہ جب آپ کسی اور دین والوں کو دوست بناتے ہو تو اس کے دین کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے، اور جب صبح شام آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، آتے جاتے ہو، تو جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ بے اختیار ہو کے بعض دفعہ کر جاتے ہو، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کو دوست بناؤ جو آپ کے اپنے دین پر قائم ہے، تاکہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ہی دین کی باتیں کرو اور اپنے ہی دین کے کام کرو۔ اور یا پھر آپ اتنے مضبوط ہو جاؤ اور اتنے اپنے دین کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ کہ کسی دوسری چیز سے آپ کو فرق نہ پڑے، اور یا پھر آپ کی مجبوری ہو کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑے جو دوسرے دین کے ہیں اور آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی چیزوں کی، اپنے دین کی، اپنی اقدار کی، اپنی ویلیوز کی بہت حفاظت کرنا آنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب فرمایا کرتے ہیں کہ کسی احمق سے، بزدل سے، بخیل سے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو دین سے دور رہنے والے ہیں۔ تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو وہ چیز نہیں دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور احمق تو ویسے بھی آپ کو ہر کام میں نقصان پہنچائے گا، وہ غلط بات کرے گا، غلط رہنمائی کرے گا، اور ایسے ایسے کام آپ کو بتائے گا جو کرنے سے یقیناً آپ کو نقصان ہی پہنچے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی بے وقوف اور احمق کو دوست نہ بناؤ، کسی بخیل کو دوست نہ بناؤ، فاسق و فاجر کو دوست نہ بناؤ، کسی بزدل کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ بزدل جو ہے وہ بھاگ جائے گا اس وقت جب کہ اس کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا آپ کے لیے، تو وہ کرنے کے بجائے اپنی جان بچائے گا، یا پھر آپ کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا کہ آپ سوچیں گے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس مشکل سے یا اس برائی سے نکال سکوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو جب تم چنتے ہو یا انتخاب کرتے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ جس طرح سے پھولوں کے ساتھ رہنے سے پھولوں کی خوشبو تمہارے اندر آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو اچھائیاں تمہارے اندر آ جاتی ہیں، اور جب تم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی جلانے والا، کہ جب تم لوہار کے پاس جاتے ہو اور وہ جو دھوئیں کی بھٹی دہکا رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کالک اس کوئلے کی یا اس دھوئیں کی وجہ سے تمہارے کپڑوں کو لگ ہی جاتی ہے۔ تو جب تم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو برائی تمہارے اندر آ جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ رکھو تاکہ تم ان سے اچھائی سیکھو اور تمہارے پاس سے پھولوں کی خوشبو آئے، برائی تمہارے پاس کوئی نہ آئے۔ تو گویا دوستوں کا انتخاب آپ کی اپنی چوائس ہوتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں دوست بنائیں، جس کو چاہیں دوست نہ بنائیں۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے دوست بناتے ہیں اور ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو واقعی نیک ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، جو دین کے قریب ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، تو یقیناً آپ اچھی بات پھر ان سے سنتے ہیں، اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کے کردار میں بھی اچھائیاں ہی آتی ہیں، گویا آپ اچھائیوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ برائی کی طرف جاتے ہیں یا برے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بری بات یا بری عادت آپ ضرور سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے تمام صحابہ کرام سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے رویہ انتہائی اچھا ہوتا تھا، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے زیادہ میرے قریب ہیں یا جتنا زیادہ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں اتنا وہ کسی اور کو نہیں سمجھتے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا اور آپ سے ملتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے اور سب سے زیادہ آپ ہی اس کو پسند کرتے اور چاہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یوں ہی آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زیادہ بہتر ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا عثمان۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پھر 3 دفعہ پوچھنے کے بعد میں خاموش ہو گیا، اور مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سوال کیوں کیا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے انتہائی سادگی کے ساتھ اور بہت ہی ایمانداری کے ساتھ وہ بات کہی جو حق اور سچ تھی، اور آپ نے اس میں کسی مروت سے کام نہیں لیا، اور ایک اچھے دوست کی اور اچھے ملنے والے کی یہی خوبی ہوتی ہے
کہ جو بھی اچھائی ہے وہ اس کو بیان کر دے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کیے، اور میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے ایسے سوالات کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوستی کا معیار یا لوگوں کو پرکھنے کا انداز جو ہے یا ہو سکتا ہے وہ ایک عام آدمی سے بہت زیادہ بلند ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو آپ کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور جو آپ کو جن کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، جو آپ کو بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، اور جو آپ کے داماد بھی ہیں، یعنی وہ رشتے بھی ان سے آپ کے ہیں، آپ ان کے دوست بھی ہیں، اور آپ ان کو بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام لوگ آپ کے دوست ہیں، آپ کے دین میں، آپ کے تبلیغ میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اس تمام مشن میں، اس کام میں جو آپ کرتے رہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو ایک خوبصورت کتاب، اپنا پیغام قرآن پاک کی صورت میں عطا کیا۔ تو آپ نے جو کام دین کی تبلیغ کے لیے کیے، اس میں یہ دوست آپ کے ساتھ رہے، اور یہ دوست ہر موقع پر، چاہے کوئی آسان سا کام ہوتا، کوئی مشکل کام ہوتا، کچھ دینے کا معاملہ ہوتا، کچھ بانٹنے کا معاملہ ہوتا، تو سب سے آگے ہوتے، سب سے اول ہوتے، اور سب سے زیادہ، سب سے پہلے دیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ایک دوست کا یہ حق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کے دے۔ بلکہ آپ فرمایا کرتے تو دوست تو وہ ہے کہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جائے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو وہ چیز دے دے، تو گویا وہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں دوستی کی ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ دوستی کے حق جو ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ دوستی کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی مالی طور پر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، مال کی ضرورت محسوس ہو، تو آپ کا دوست کبھی بھی انکار نہ کرے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کچھ مالی ضرورت تھی اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کتنے؟ تو جب اس نے کہا کتنے، تو میں اس کی دوستی سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ دوستی میں کتنے کا سوال نہیں آنا چاہیے تھا، بس اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے حاضر ہے، تم لے لو۔ تو گویا اگر آپ نے دوستی میں اپنا مال اپنے دوست کے سامنے پیش کر دیا پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو گویا آپ نے دوستی کو نبھایا۔ اور ہمیں ایسے واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ تو اپنی ذات کے لیے تو خیر کسی سے کبھی کچھ مانگتے ہی نہیں تھے، آپ نے جو مانگا اللہ سے مانگا، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلکہ دیا بھی دنیاوی لحاظ سے، اس میں بھی آپ نے کمی رکھی اور آپ نے زیادہ نہیں مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہی ہوں ان تمام موقعوں پر جب کبھی کسی غزوے پہ جانا ہوتا یا دوسروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے قریب ترین ساتھی اور وہ دوست تھے جو اپنے گھر کی ہر چیز لا کے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنا تمام مال، اپنی چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کرتے اور فرماتے کہ جو کچھ تھا میں لے کر آ گیا ہوں اور حاضر ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی زبان مبارک سے کچھ ادا ہوتا تو آپ ہمیشہ حاضر ہوتے اور اپنی چیزیں پیش کر دیتے۔ اور وہ ایک ایسا دور تھا جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اور دین میں داخل ہوتے وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو انتہائی غریب ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس مکمل لباس نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے موقع پر ان لوگوں کے لیے بھی مانگا کرتے تھے کہ کوئی ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہے تو ان کو دے دے، اور تھوڑی سی دیر میں تمام لوگ تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر اس قدر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے کہ ڈھیر لگ جاتا اور آپ خوش ہو جاتے اور آپ کا چہرہ دمک جاتا اس خوشی سے، اور آپ پھر فخر فرمایا کرتے اپنے ایسے دوستوں پر، اپنے ایسے ساتھیوں پر، اپنے ایسے صحابہ کرام پر جو ہر لمحے ہر وقت آپ کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو گویا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ مالی طور پر اگر آپ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں اور آپ کا دوست جو ہے وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو انکار نہ کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ لا کر اسے دے دیں، اور اس یقین کے ساتھ دے دیں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دوست ہوتا ہے تو وہ گویا دو ہاتھوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، یعنی ایک کو ضرورت ہے تو دوسرا اس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور جو حق ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کی زندگی میں اس چیز پر نظر رکھیں کہ کہاں پر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے لیکن آپ کے دوست کے عام زندگی کے معاملات میں کچھ چیزیں کم ہیں
اور وہ کمی جو ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ فلاں سامان یا فلاں چیز جو ہے اس کی کم ہے، اور اگر میں اس کو دے دوں کیونکہ میں دے سکتا ہوں تو وہ کمی اس کی پوری ہو جائے گی، تو بغیر کسی صلے کے اور بغیر کسی اس نیت کے کہ مجھے اس کے جواب میں وہ کیا دے گا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے صرف دوستی نبھانی ہے، تو آپ اس کی وہ چیز جو ہے اپنی طرف سے پوری کر دیں، وہ اس کو دے دیں جو کہ وہ چاہ رہا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس میں وہ ضرورت کی کھانے کی چیزیں بھی شامل ہیں. اگر اس کے پاس نہیں ہے، فرض کیا کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو لا کے دے دیں. اس کے پاس لباس کی کمی ہے یا کوئی اور چیز جو وہ استعمال کرتا ہے اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو لا کر دے دیں، تو گویا آپ دوستی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حق جو ہے دوستی کا وہ ہے آپ کی زبان. زبان سے کس طرح؟ ایک تو آپ اپنے دوست کی جو اچھائیاں ہیں وہ ضرور اس کو بیان کریں، اور جو خامیاں ہیں وہ بھی اس کو بتائیں کہ تم اپنی ان چیزوں کو کس طرح سے دور کر سکتے ہو. پھر ایک زبان کی اور بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنے دوست کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں تو آپ اس کی خامیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور اس کی خوبیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. آپ نے اس کی خامیوں کو کسی دوسرے کو نہیں بتانا، یہ آپ کی زبان کا حق ہے. اگر آپ بتاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ایسے شخص کو. آپ نے فرمایا کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی کسی کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں سے واقف ہوتے ہوئے خوبیاں چھوڑ دے اور خامیاں جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے. کیونکہ اگر آپ اس کی خامیاں بتاتے ہیں تو گویا آپ گنہگار بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ناپسند فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر بھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ خوبیوں کو نمایاں کیا کرتے اور خامیوں کو دور فرمایا کرتے. کس طرح سے؟ آپ تعلیم فرمایا کرتے اپنے دوستوں کی کہ یہ جو تمہارے اندر کمی ہے یا یہ تمہارے اندر جو خامی ہے اس کو دور کرو. فرض کیا آپ کا دوست ایسا ہے جس کو غصہ بہت آتا ہے، تو آپ اس کے غصے کو اس کو سمجھائیں کہ غصہ کرنا جو ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا تمہارے اندر کچھ ایسی عادتیں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، تم ان عادتوں کو کس طرح سے چھوڑ سکتے ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خامیوں کو دور فرمایا کرتے تھے جو آپ صحابہ کرام میں دیکھا کرتے تھے. کسی کو اگر بہت اچھے سے اپنے آپ کو پیش کرنا نہیں آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرو، اچھے لباس کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھی عادات کے ساتھ. غصہ نہیں کیا کرو اور کسی کے ساتھ کوئی برائی کا عمل نہیں کرو. کسی کی اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ اچھی نہیں ہے، لیکن دوسرے کے سامنے نہ بیان کرو، یا ایک کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کرو کہ دونوں کے درمیان عداوتیں پیدا ہو جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں. تو گویا یہ وہ باتیں تھیں جو آپ منع فرمایا کرتے تھے اور خود کر کے دکھایا کرتے تھے. اور کبھی آپ محسوس کرتے تھے کہ کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو آپ باقاعدہ اس کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اس کی خامی بیان کر رہے ہو تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تم پر قادر ہے، اور وہ تمہاری اگر خامیوں کو لوگوں پر عیاں کرنے لگا تو تم تو کہیں کے نہیں رہو گے، یعنی نہ تم دنیا کے رہو گے نہ تم آخرت کے رہو گے. تو گویا زبان کا حق یہ ہے کہ آپ تمام اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ ضرور کسی کے سامنے بیان کریں، اور اس کی غیبت بھی نہ کریں کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کہ میں نے فلاں چیز اس کی دیکھی بالکل اچھی نہیں تھی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. بلکہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں. آپ اس کی کوئی خامی جو ہے، کوئی برائی جو ہے، اس کو غیبت کی صورت یا بہتان کی صورت بیان نہ کریں. آپ ہر صورت میں جس کو دوست کہہ رہے ہیں اس کی خامیاں بیان کر کے آپ گناہ گار بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو کرنے سے. دوستی کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. اور بزرگ تو کہتے ہیں دوستی ایسے ہی ہے جیسے نکاح ہوتا ہے. جب ایک دفعہ آپ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور پھر وہ ٹوٹتا ہے تو بالکل ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو نبھانا ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو آپ تبھی نبھا سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر خود یہ حوصلہ رکھتے ہو کہ میں نے دوستی کو نبھانا ہے اور اپنے دوست کی محبت کو آگے لے کے چلنا ہے. پھر ایک اور حق یہ ہے کہ آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں، اس کی اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں. اس کو بتائیں کہ ہاں یہ تمہارے اندر خوبیاں ہیں اور تم بڑے اچھے سے یہ کام کر لیتے ہو، یا اس چیز کو تم بڑے اچھے سے نبھا لیتے ہو، یا فلاں چیز کو تم نے بڑے اچھے سے کر کے دکھایا. اور اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور اوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تو آپ اس کو محبت سے اور پیار سے سمجھائیں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تمہارے لیے یا تمہارے پیاروں کے لیے، تمہارے قریبی لوگوں کے لیے، یا یہ کہ تم اگر ایسا کرتے رہو گے تو میں تم سے دور ہو جاؤں گا یا دور ہو جاؤں گی. تو تم اپنی اس خامی کو یا اس کمی کو جو ہے دور کرو اور اس میں بہتری لاؤ. تو گویا
دوست جو ہے وہ انسان کا اس کا قریب ترین ساتھی ہوتا ہے، اور اس کا ہر موقع پہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی رہنمائی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ آپ کے دشمن تھے جو بہت پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیفیں دیں گے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ نے راستے میں جو ہے ایک غار میں پناہ لی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یار غار کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت آپ کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ غار میں آپ چھپے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اور وہاں پر اس وقت آپ نے جب آپ چھپ گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں وہ نہ دیکھ سکیں، وہ چلے گئے، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی، آپ بہت تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا پیر جو ہے وہ دیوار پہ رکھا ہوا تھا، غار میں جو بھی وال تھی، دیوار تھی اس پہ، تو اس میں ایک سوراخ تھا جس میں آپ نے پیر رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، تو آپ بالکل جنبش نہیں کر رہے تھے کہ میرا دوست جو ہے وہ جاگ نہ جائے۔ اس سوراخ کے پیچھے ایک سانپ تھا جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اس سانپ نے آپ کو ڈنک مارا اور وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ آپ شدید تکلیف میں تھے، لیکن آپ نے پیر پیچھے نہیں کیا کہ میں پیر پیچھے کروں گا تو میرا دوست جو ہے، میرا یار جو ہے، یہ اٹھ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ لیکن تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو کا ٹپکنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ وہ گرا، جس سے آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ سانپ جو ہے وہ آپ کو کاٹ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے لگایا ان کے اس تکلیف پہ، اس چوٹ پہ، اس زخم پہ جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے آپ کی وہ تکلیف جو تھی وہ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائی، وہ تکلیف آپ کی دور ہو گئی۔ تو یہ ہے دوستی کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھلا کر اپنے دوست کے ساتھ نکلتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو اس کا نقصان ہے وہ میرا نقصان ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ میرا فائدہ ہے۔ اور یہ بہت سارے مواقع ہیں جس میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ جیسے اس میں سے ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کروں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے مدینہ منورہ اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، تو آپ نے وہ امانتیں جو ہیں وہ واپس لوٹانی تھیں، لیکن خاموشی سے نکلنا بھی ضروری تھا جان بچانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سونپی، اور آپ سے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کو لوٹا کے پھر تم میرے پاس واپس آنا۔ اور اس رات جب آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی تو اپنے بستر مبارک پہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آرام کرنے کا یا اس پہ سونے کا مشورہ دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر کوئی اور بھی حضرت علی کی جگہ ہوتا تو یقین وہ یہ سوچتا کہ اس قدر لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں کہ اگر کوئی اندر آ گیا گھر میں اور مارنے کی غرض سے اور کسی نے مجھے مار دیا تو کیا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی بات کو مانا، اس کو سمجھا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا، اور آپ کے بستر مبارک پر سوئے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں۔ تو اس سے بڑی مثال دوستی کی، محبت کی، اور اپنے آپ کو دوست کے لیے قربان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا۔ رات کو آپ کے بستر پہ سوئے، دن کے ٹائم وہ تمام امانتیں جو لوگوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں، اس کے باوجود کہ آپ کو دشمن کہتے تھے، آپ کی تعلیمات سے انکار کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ امانت دار محمد ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، تو آپ تمام امانتیں آپ ہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو اگلے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہ تمام امانتیں لوگوں کو واپس لوٹائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دوستی کو شفاف کرتی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے دوست کو ہمیشہ اچھے نام سے پکارو، سلام میں اس سے پہل کرو، اور جب بیٹھنے کی باری آئے تو اس کو پہلے بیٹھنے کا موقع دو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کریں گی، احترام پیدا کریں گی، اور وہ بھی آپ کے لیے جواب میں ایسا ہی کرے گا۔ دوستی کا ایک حق اور یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو علم سکھائیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دین سے متعلق ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک یہی ہے کہ اپنے پیاروں کو دوزخ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں علم چاہیے۔
دین کا علم چاہیے اور دنیا کا بھی علم چاہیے. دین کا علم اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس پہ پابند رہنا ہے, اور ہم جب تک نماز, روزہ اور عبادات جو دین کے علوم ہیں جو ہمیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہم اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے, کیونکہ وہ تمام عبادات جو ہیں وہ لازم ہیں. وہ جو تمام علوم ہیں اس میں عبادات کی بہت اہمیت ہے. اب جو دینی علم ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے اور وہ ہم نے حاصل کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دنیاوی علوم ایسے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست کو بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں عبور ہوتا ہے, لیکن دوسرے کو نہیں ہوتا. تو اس میں بھی دوست کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس دوست کو جس کے پاس کوئی کمی ہے علم کے حوالے سے, چاہے دین کی ہے یا دنیا کے علم کے حوالے سے ہے, اور وہ جس حد تک اس کو سکھا سکتا ہے وہ اس کو سکھائے. وہ اس کو دین کے لحاظ سے بھی کامیاب بنائے اور وہ دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب بنائے. اور یہی طریقہ جو تھا وہ صحابہ کرام کا تھا, وہ ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے, ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے. جب مہاجرین جو ہیں وہ آئے ہجرت کر کے مدینہ میں اور انصار نے ان کو اپنا بھائی بنایا تو اپنی ہر چیز میں ان کو شریک ٹھہرایا, ان کو گھر دیا, مال و متاع دیا, جو چیزیں دے سکتے تھے وہ سب دیں, اور اس کے علاوہ جو ہنر بھی وہ جانتے تھے وہ ایک دوسرے کو سکھائے انہوں نے. مکہ والوں نے اپنی چیزیں ان کو سکھائیں, مدینے والوں نے ان کو اپنی چیزیں سکھائیں, تو گویا علوم کا تبادلہ بھی ہوا. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سیکھا کرتے تھے وہ بعد میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے, تو اگر کوئی نہیں کسی وجہ سے آ سکا یا اس کو اس محفل کو میں وہ موجود نہیں تھا تو وہ دوسرے صحابہ سے جب پوچھتے تھے, دوسرے صحابی سے, تو وہ بتایا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے اور ان کو سکھایا کرتے تھے. تو گویا ایک دوست کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ بھی جانتا ہے علم کے حوالے سے, فضل کے حوالے سے, وہ اپنے دوسرے دوست کو سکھائے. اور پھر جب بھی کہیں پر اس کے پیچھے کوئی ذکر ہو دوست کا تو اچھے لفظوں میں اس کو یاد کرے, اچھی طرح سے اس کے بارے میں بات کرے, اور اگر کوئی اس کے دوست کے بارے میں کوئی غلط بات کرے یا ایسی بات جو کہ نہیں کہنی چاہیے تو وہ اس کو منع کرے, اس کو سمجھائے کہ تم ایسا نہیں کہو یا تم ایسا نہیں کرو, میرا دوست ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی حفاظت بھی کرے, اس کے تمام چیزوں کی جو اس کے پیچھے کہی جا رہی ہیں, اگر غلط بات کی جا رہی ہے تو خاموشی اختیار نہ کرے, اس کی غیبت نہ کرنے دے, اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ ہونے دے, بلکہ اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہو تو جو اس دوست کا اچھا پہلو ہے یا جو اس کی اچھائی ہے اس کو بیان کرے اور بتائے کہ اس کا یہ پہلو جو ہے اس کی شخصیت کا یہ اچھا ہے یا یہ نفع بخش ہے یا اس سے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور جو بھی غلط بات کی جا رہی ہو اس کی تصحیح کرے اور اپنے دوست کی بھی اسی طریقے سے تصحیح کرتا رہے کہ کون سے کام ہیں اس کے جو کرنے سے اس کے لیے اچھے ہیں اور کون سے کام ہیں جو کرنا اس کو نہیں چاہیے جس سے اس کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے. تو گویا ہر طرح سے اپنے دوست کی حفاظت کرنی ہے, اس کو تعلیم بھی دینی ہے, اس کو سکھانا بھی ہے, اس کو بتانا بھی ہے. اور ایک اور حق جو ہے دوست کا دوسرے دوست پر یہ ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے. آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے دوست کو گناہ کی حالت میں چھوڑ دو گے تو تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا, تم نے وفا نہیں نبھائی, یہ دوستی نہیں ہے. تم گناہ سے نفرت کرو, دوست سے نفرت نہ کرو. اور آپ فرمایا کرتے کہ اس کی اس برائی کو اور اس گناہ کی عادت کو چھڑوا دو, لیکن دوست کا نہ چھوڑو, کیونکہ جب آپ کا دوست کسی برائی میں یا کسی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ نے اس کو اس برائی سے نہیں نکالا تو پھر آپ خود بھی گنہگار ہیں. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جو دوست آپ بناتے ہیں اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال رکھا اور ہمیں بتایا. لیکن جب ایک دفعہ آپ دوست بنا لیں تو پھر دوستی کو نبھائیں. پھر اس کا راز آپ کا راز ہونا چاہیے اور اس کی طاقت آپ کی طاقت ہونی چاہیے, اس کی اچھائی آپ کی اچھائی ہونی چاہیے, اس کی برائی آپ کی برائی ہونی چاہیے. اس طرح سے کہ اس برائی کو آپ نے دور کرنا ہے, اس کی کمزوری کو آپ نے دور کرنا ہے, اس کو طاقتور بنانا ہے, اس کو اچھا بنانا ہے, اس کو نیک بنانا ہے, اس کو دنیا کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے مضبوط بنانا ہے, اور اس کو ہر وہ چیز سکھانی ہے جو آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے. تو گویا اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو آپ اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں, اور آپ اس طرح سے وہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اختیار کی اور اپنے دوستوں کو سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست بنانے اور ان کے ساتھ وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام بس یہیں تک, اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام
علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ صحت اور رمضان میں آپ کو میں بتاؤں گی بہترین ہیلتھ ٹپس جن کو فالو کر کے آپ خیال رکھ سکتے ہیں اپنی صحت کا۔ اور اس سیگمنٹ میں میرا ساتھ جو دے گا وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، گرین ٹی ایک ایسا بیوریج ہے جو کہ آپ کو رکھ سکتا ہے بالکل صحت مند اور تندرست، جو آپ کی مدد کرے گا، ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ رمضان آئے ہیں اتنی شدید گرمی میں، اتنے لمبے لمبے روزے، جس میں کہ آپ کو اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں پانی کے تناسب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں آپ نے 12 سے 14 گلاسز پانی تو پینا ہی پینا ہے۔ اب جو ٹائم ڈیوریشن ہے افطار سے لے کر سحور کا، اس کے دوران کیسے پئیں؟ تو ساتھ میں پانی کے آپ نے ایسے بیوریجز بھی ایڈ کرنے ہیں جو کہ آپ کی ہائیڈریشن کو، آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے میں زیادہ تیزی سے ہیلپ کرے، جس میں ایک ہے گرین ٹی۔ اگر لپٹن کی گرین ٹی آپ لیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی کہیں سے بھی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہو سکتی اور آپ رہیں گے چست، توانا اور صحت مند تمام روزوں کے لیے۔ کون خوبصورت نہیں دیکھنا چاہتا؟ بالکل، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اسکن خوبصورت، گلوئی، سافٹ اور بیوٹیفل ہو، اور جب اسکن ہوتی ہے اچھی تو آپ خوبصورت دکھتے ہی دکھتے ہیں، نو میک اپ سین ہو جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ کی اسکن رہے گی خوبصورت اور گلوئی، کیونکہ اس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس ڈیمیج سیل کی ریپیئرنگ کا کام تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ڈیمیج سیل ریپیئر ہوتے رہیں گے تیزی کے ساتھ تو آپ کی اسکن رہے گی خوبصورت اور گلوئی۔ رمضان آئے نہیں کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو میٹھے میٹھے مشروبات سے اور فریزی ڈرنک سے بھر لیتے ہیں، اور روزہ کھولا نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فروٹ چاٹ لیں، بلکہ ہم ایک فریزی ڈرنک کا گلاس چڑھا لیتے ہیں یا یہ میٹھے مشروبات اپنے چڑھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارا تو شوگر لیول بہت ہائی ہو گیا۔ نارمل سے نارمل لوگ بھی جو کہ ڈائبٹیز نہیں ہوتے، ان کا بھی شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے، پلپیٹیشن ہائی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ تمام شوگری ڈرنکس کو ہٹا کر، تمام فریزی ڈرنک کو ہٹا کر آپ اپنے روٹین میں ہیلدی فوڈ انٹیک میں ایڈ کریں لپٹن کی گرین ٹی۔ اگر تو آپ لپٹن کی گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ رہیں گے دور ہر قسم کی پریشانیوں سے۔ بالکل، کیونکہ اس میں نہ تو ہے تیز مٹھاس اور نہ تو ہے کسی بھی قسم کا فریز۔ رمضان میں عبادات کی موٹیویشن تو آتی ہی آتی ہے، اور ساتھ میں ایک اور موٹیویشن رمضان کے ساتھ آتی ہے، وہ ہے ویٹ لاس کی۔ بالکل، ہم رمضان سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان میں تو ہم اپنا وزن کم کر کے ہی رہیں گے۔ تو جناب، مجھ سے زیادہ کون بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے آپ کو کہ رمضان میں کس طریقے سے ویٹ لاس کیا جا سکتا ہے؟ صرف رمضان ہی نہیں، ویٹ لاس صرف رمضان کے آنے سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنے سے اور ہیلدی فوڈ انٹیک کے پلاننگ سے ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنے میں ضروری ہے کہ آپ کے فوڈ پلان میں شامل ہو گرین ٹی۔ اگر تو آپ اپنے ڈائٹ پلانس میں، اپنے فوڈ پلانس میں، اپنی ہیلدی فوڈ انٹیک میں گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ اس میں موجودہ کیٹیکینز آپ کے فیٹ برننگ میں آپ کو بہت ہیلپ کریں گے، اور آپ بہت تیزی کے ساتھ اپنا فیٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور آپ کا BMI بھی رہے گا مینٹین، اور آپ نظر آئیں گے سلم اینڈ اسمارٹ۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو محفوظ رکھتے ہیں دل کی ہر قسم کی بیماریوں سے، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور ساتھ میں کنٹرول کرتے ہیں آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو بھی۔ جی، اگر آپ کا کولیسٹرول لیول مینٹین ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین ہے تو آپ بہت دور ہو گئے دل کی ہر قسم کی بیماریوں سے۔ بالکل، اگر آپ لپٹن کی گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ حفاظت میں ہیں ہر قسم کی دل کی بیماریوں سے۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ ایک یونیک امائنو ایسڈ جس کا نام ہے تھیانائن، جو کہ کیفین کے ساتھ موجود ہے، اور وہ رکھتا ہے آپ کو ہر دم ہر لمحہ ایکٹیو۔ جو روزہ کھولنے کے بعد شکایت ہوتی ہے کہ ہماری فیلنگز ڈاؤن ہو جاتی ہیں کیونکہ میٹابولک ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں اتنے لمبے ٹائم کے روزے کے بعد جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کو شدید ضرورت ہوتی ہے ایک گرما گرم لیمن ٹی کے کپ کی۔
جو کہ آپ کو کر دے گا ایکٹیو، اور اس میں موجودہ تھیانائن کیفین کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو رکھے گا چست اور توانا، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے تمام کام بہت ایکٹیولی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں رات کی عبادات بھی۔ گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو رکھیں گے ہر قسم کے کینسر سے محفوظ، اور خاص طور پہ اوسوفیگل اور بریسٹ کینسر سے، جو کہ آج کل بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ہو گرین ٹی، تاکہ آپ حفاظت میں رہیں ہر قسم کی بیماری سے۔ تو دیکھا آپ نے لپٹن کی گرین ٹی میں کتنے سارے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو چٹکی بجا کر بتا دیے۔ بالکل، اگر آپ کے گھر میں لپٹن کی گرین ٹی ابھی تک نہیں آئی ہے یا ختم ہو چکی ہے تو جلد ہی جا کر قریبی اسٹور سے لے کر آئیے، اور اپنے تمام گھر والوں کو تمام بیوریجز کو ریپلیس کر کے لپٹن کی گرین ٹی دیجیے، کیونکہ لپٹن کی گرین ٹی آپ کو حفاظت میں رکھے گی ہر قسم کے وائرل انفیکشن سے، نزلہ کھانسی اور زکام سے، دل کی بیماریوں سے، بلڈ پریشر کے ہائی ہو جانے سے، کولیسٹرول لیول کے بڑھ جانے سے، ویٹ گین سے، اور بھی مختلف چیزوں سے جن سے کہ آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، میں ہوں نیوٹریشنسٹ فیرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اسی سیگمنٹ میں، صحت اور رمضان میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس، اور ہمارا سیگمنٹ ہے رمضان صحت کے ساتھ۔ رمضان صحت کے ساتھ میں آج ہم بات کر رہے ہیں کس پر؟ آج ہم بات کریں یادداشت پر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے ایج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فریج کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے فریج کیوں کھولا ہے۔ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے فون کرنا ہے، ہم فون اٹھاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں فون کس کو کرنا ہے، تو بجائے فون کرنے کے ہم یوٹیوب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا کرتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن ایک بساری اب کیفیت میں آ جاتی، جنجراہٹ آ جاتی۔ کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ جب یادداشت اتنی کمزور ہونے لگے، اپنی باتیں بھولنا، چیزیں بھولنا، جہاں رکھے بہت احتیاط سے ہم چیزیں رکھ دیتے، مگر ہم بھول جاتے کہ رکھا کہاں ہے۔ پھر اس کو ڈھونڈنے میں آدھا جو ہے نا چیزیں ادھر سے اتھل پتھل کرتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی بھی ہم جو ہے نا خراب کرنے لگتے ہیں، اس سے اور صحت خراب ہونے لگتی ہے اور ہم چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ ویسے تو دماغی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وقت کے ساتھ قابو پانا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شروع ہو جائے اور تب سے آپ اپنے دماغ کو جو خوراک دینے لگیں تو نیچروپیتھی اس میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے۔ نیچروپیتھی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور یادداشت کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے چاروں مغز، نام ہی ان بیجوں کا ایسا رکھا ہے کہ چاروں مغزیات جو ہے، اس کا اگر آپ کو بھولنے کی عادت ہے تو آپ چاروں مغزیات کا تیل بھی سر کی جڑوں میں لگائیں۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ نہ صرف بڑے لوگ بلکہ بچوں میں بھی ہوتا ہے نا، لیسن یاد ہی نہیں ہوتا، مائیں پریشان ہوتی ہے، اسکول کے فیس بھر بھر کے جو ہے نا تھک جاتے ہیں، لیکن بچہ پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو ایسے میں کچھ ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کی مدد کرے گی۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 بادام بھگو کر صبح کھا لینا ہے۔ 7 بادام بھگونے کس میں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ مٹی کے برتن میں آپ 7 بادام بھگویا کریں۔ صبح وہ پانی جو ہے پھینکے نہیں، اس میں بھی وائٹامنز آ جاتے، وہ پانی پی لیجئے، اور پھر وہ بھگے ہوئے بادام اگر چاہیں تو اس کے اوپر کا چھلکا اتار کر وہ دے دیں۔ اکثر جو لوگ حفظ کرتے ہیں، میں ان کو بولتی ہوں کہ بادام کے ساتھ تلسی کے پتے 3 سے 4 عدد ضرور استعمال کریں۔ آپ یقین کریں یہ جو ہے یادداشت کے لیے بھی اچھا ہے اور بھولنے کی بیماری کے لیے تو اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ کیجیے گا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے آپ نے لینا ہے چاروں مغز آپ نے لینا ہے۔ آپ نے ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ آپ نے اس میں کاہو کے بیج لینے ہیں، آپ نے اس میں مصری لینا ہے، آپ نے اس میں بادام لینا ہے، اور آپ نے اس میں کوکونٹ یعنی کھوپرا پیسا ہوا لینا ہے۔ ان 5 چیزوں کو پیس کر پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ بہت مزے کا یہ پاؤڈر بنتا ہے۔
चाहें तो इसमें छठी चीज़ सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ को हम नेचुरोपैथी में कहते हैं आदि तिब। सौंफ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपके काम नहीं आती, तो आप इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर जो है इसको आप किसी अच्छा एयर टाइट जार में बंद करके रखें और इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के पीजिए। ये असाबी कमज़ोरी और यादाश्त जो हमें भूलने की बीमारी हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। आप इसको कीजिएगा, और जो बच्चे जिनको लेसन याद नहीं होता उनको भी कराइएगा, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और बच्चों को सेब भी खिलाया करें। आपको पता है सेब खाने से भी जो है ना दिमागी कमज़ोरी दूर होती है, तो बच्चों को सेब, अंगूर इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएं। और कोई खट्टा मीठा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी हो तो स्ट्रॉबेरी, जैसे फालसे हैं तो फालसे। ये देखिए फ्रूट्स जो हैं वो वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स हमारे स्पार्क्स हैं, हमारे तारे हैं, उनको ताकत देती है। और कुछ बच्चों को तो फ्रूट फोबिया हो जाता है। वैसे तो फोबिया इन जो मैंने आपको नुस्खा बताया इससे भी हो सकता है, लेकिन ये देने के बाद। और मछली भी यादाश्त को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आती है। तो ये ग़िज़ाएँ जो है ये हमारे दस्तरखान से ख़त्म हो गई। बच्चों को क्या चाहिए, फ़ौरन फ़ोन उठाया, कहीं फ़ोन किया और फ़ौरन चीज़ें मंगाई, खा लिया। एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। सुबह की वॉक भी बहुत अच्छी होती है। शबनम पर एक घास पे चलने से भी जो है ना आँखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है और दिमागी कमज़ोरी के लिए भी। और ये जो यादाश्त जैसे लोगों को भूलने की बीमारी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नए मौजू के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ वर्दा और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ रमज़ान दस्तरखान में। आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, क्योंकि हमें आपका फ़ीडबैक मिल रहा है कि आप हमारी रेसिपीज़ को जो है वो ट्राई कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप हमारे सेगमेंट को इतना पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं हर रोज़ आपके लिए एक छोटी सी कोई टिप लेके आती हूँ, छोटी सी कोई बात लेके आती हूँ जिससे हमें मिलती है एक सीख, और हम कोशिश करते हैं कि उसी सीख को हम जो है वो इस रमज़ान जो है वो तहैया कर लें कि हम अपने अंदर उस आदत को डालें और पूरा साल जो है वो अपने अंदर एक चेंज लेके आएँ और हम वो अच्छी वाली आदत जो है वो हम अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक आदिल हुक्मरान की, दूसरा रोज़ेदार की हत्ता कि वो रोज़ा खोल ले, और तीसरा मज़लूम की। इन 3 लोगों की दुआएं जो है वो कभी रद्द नहीं होती। तो देखिए रोज़े का कितना बड़ा जो है वो एक सवाब है और कितना बड़ा जो है हमारे अजर है कि अगर हम रोज़े की हालत में हो, हम दुआ करें तो हमारी दुआ कभी जो है वो रद्द नहीं जाएगी, हत्ता कि हम रोज़ा खोल लें। कोशिश करें आप जो मांगना चाहते हैं अपने रब से वो मांगें। नमाज पे आप जितनी दुआएं करना चाहते हैं रोज़े की हालत में, चाहे वो चलते फिरते हो या नमाज पे हो, आप कुछ भी करते हुए हो, आप दुआ मांगें। सच्चे दिल से अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हम सबकी दुआएं कबूल करेगा। और अगर उसने आपको लगता है कि वो दुआ उस वक्त जो आप मांग रहे हैं वो कबूल नहीं हुई, तो यकीनन आपके लिए उसमें ज़रूर कोई ना कोई भलाई और बेहतरी छुपी होगी जिससे हम जो है वो नावाकिफ़ हैं। और बेशक हमारा अल्लाह हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर सोचता है, क्योंकि वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। जनाब ये एक छोटी सी आज की बात थी जिसको आप जो है वो गिरा बांध लें। आप चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते इस रमज़ान के महीने में, क्योंकि आप सब रोज़े की हालत से हैं, हम रोज़े की हालत से हैं, हम दुआ करें, जो हम मांगना चाहते हैं अपने रब से वो मांगें। बेशक हमारा रब जो है वो हमें जो है वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा, हमें खाली हाथ नहीं रखेगा, और बेशक वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बेशक हमारा रब जो है वो रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है। और इसी के साथ ही जो है हम शुरू करते हैं हमारी आज की बात, जो हम कहते हैं आपसे कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें रखना है उसमें ख्याल अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, ना सिर्फ अपने घर वालों का बल्कि अपने आस पड़ोस में जो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार अहबाब हैं, उनका भी, हमारे दोस्तों का भी। वो हम कैसे रख सकते हैं? वो हम रख सकते हैं एक छोटी सी आदत अपना के, जो कि है बार बार हाथ धोने की आदत। वो भी किसी आम या ऐसे वैसे सोप से नहीं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर एंटी बैक्टीरियल सोप।
آپ نے صرف ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل سوپ اور ہینڈ واش سے ہاتھ دھونے ہیں تاکہ آپ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ 100% آپ کے ہاتھ ہو گئے ہیں جراثیم سے پاک، اور اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کے ارد گرد ایک تحفظ کا چھوٹا سا دائرہ ہم بنا لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں ڈیٹول سے۔ چلیں جی، میں یہاں پہ آ گئی ہوں اس وقت ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ کیونکہ مجھے دھونے ہیں اپنے ہاتھ، لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کیا آپ کو بتاؤں گی اور یقین دہانی کراؤں گی کہ ابھی تک میک شیور آپ نے وہ پروڈکٹ ابھی تک لی کہ نہیں لی۔ اگر نہیں لی تو اب جب آپ جائیں گے مارکیٹ تو آپ نے ضرور پرچیز کرنی ہے ڈیٹول کا آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے۔ جناب اب تک تو سبھی جو ہے وہ گھروں میں یہی ہوتا تھا کہ اسپرے گن میں جو ہے ڈیٹول ڈالا جاتا تھا، پانی ڈالا جاتا تھا، اس کو شیک کر کے اپنے پورے گھر کو جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیٹول نے انٹروڈیوس کیا ہے نیا آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے جو کہ آپ کہیں بھی اپنے پورے گھر میں بآسانی یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے دروازے ہوں، ڈور نابس ہوں، کاؤنٹر ٹاپس ہو، کچن ٹاپس ہوں، آپ کی گاڑی ہو، آپ کے فرنیچر ہو، آپ کے ٹیبلز ہو، کچھ بھی ہو، آپ جو ہے اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی محنت آپ نے یہ ضرور کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے شیک، اور شیک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر کی دوری سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اسپرے کر دینا ہے۔ میں یہ کاؤنٹر ٹاپ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اسپرے کر دینا ہے اور آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو۔ آپ نے انفیکٹ اس کو وائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کی جو سرفیس ہے اس کو ڈس انفیکٹنٹ کر دے گا۔ اس کی خوشبو بھی اتنی اچھی ہے کہ وہ ایک اریٹیبل خوشبو جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بہت دھیمی تھی، بہت اچھی سی میٹھی سی خوشبو ہے اس کی کہ آپ کو اچھا لگے گا، جیسے کہ ایک روم فریشنر ہو گیا ہے، اور واقعی آپ کا جو روم یا ایریا جہاں بھی آپ کریں گے وہ ریفریش ہو جائے گا کہ وہ ہو جائے گا جراثیم سے پاک صاف۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری ڈیٹول کی بات، لیکن آپ نے اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو گرمی سے، ہیٹ سے یا آگ سے آپ نے رکھنا ہے اس کو دور، کیونکہ یہ فلیمیبل ہے اور یہ آگ پکڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ اگر اس کو کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ کرتے ہیں تو کوشش کریے کوکنگ ختم کرنے کے بعد آپ کریے، کیونکہ آپ نے اس کے بعد 30 to 45 منٹس تک جو ہے وہ چولہا نہیں جلانا ہے، اور اگر کچن میں کام ہو رہا ہے، چولہا جلا ہوا ہے، تو اس کے قریب آپ نے اسپرے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ گاڈ فوربڈ یہ جو ہے وہ آگ پکڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ، گرمی آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اگر آپ گاڑی میں اسپرے کرتے ہیں تو اسپرے کر کے گاڑی سے باہر رکھیے، گاڑی میں اسپرے کو مت چھوڑیے کہ گرمی کی وجہ سے یہ اسپرے جو ہے وہ بس بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ گرمی آگ ایزیلی پکڑ سکتی ہے۔ تو جناب یہ ہو گئی ہمارے آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کی بات۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہاتھ دھونے کی طرف کیونکہ ہمیں کرنی ہے کوکنگ بھی۔ میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گی چھوٹی سی سب سے، اور میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ پلیز کوشش کریں کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو جتنی دیر آپ نے پانی یوز کرنا ہے اتنا یوز کر کے اس کے بعد ٹیپ بند کر دیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کھولتے ہیں تو وہ تب تک پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے جب تک آپ کے پورے ہاتھ جو ہے وہ دھل نہ جائیں، تو اس میں آپ سوچیں آپ کتنا پانی ضیاع کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے، ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیا آپ ہمارے کراچی کے ہی کچھ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پانی کی سخت قلت ہے، تو پلیز کوشش کریں کہ پانی کا ضیاع نہ کریں، کم سے کم پانی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور جناب ہاتھ میں نے ویٹ کر لیے ہیں، اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش، ایک ڈراپ کافی ہے یہاں پہ، اور اس کو میں کروں گی پراپر طریقے سے ڈراپ۔ اچھا جناب، ہاتھ دھونے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے اور جو ہمیں پہلے سے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہاتھ پراپر طریقے سے آپ دھوئیں۔ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اچھا ایک مکمل طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اکثر یہاں پیچھے انگلیوں کے پیچھے ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور یہیں پر ہی چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جراثیم، چاہے وہ کرونا وائرس کا ہو یا کوئی اور بھی جراثیم ہو۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے ہاتھ دھونا ہے، انگوٹھے کے پاس سے آپ نے رب کرنا ہے ایسے، اور پھر فنگرز کی طرف سے، دونوں ہاتھوں کی طرف سے۔ نیلز ہمیں اپنے کلین کرنے ہیں ایسے۔ یہ تقریباً لگ بھگ اراؤنڈ 20 سیکنڈ کا جو ہے وہ پروسیجر ہے ہاتھ دھونے کا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہو جاتی ہے کہ ہم یقین دہانی کر لیتے ہیں اس چیز کی کہ ہمارے ہاتھ ہو گئے ہیں جراثیم سے پاک صاف۔ جناب اب ہم دوبارہ سے ٹیپ واٹر آن کر لیں گے اور ہاتھوں کو جو ہے دھو لیں گے۔ یہ دیکھیے، اور کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب بار بار ہاتھ دھونے سے جو ہے وہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، لیکن ڈیٹول اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش اگر آپ یوز کریں گے تو یہ اسپیشلی ہینڈس کے لیے بنایا گیا ہے، اسکن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگی، سافٹ ہو جائے گی، اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اور یہ دیکھیے جناب ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے دھل گئے ہیں۔
اور جناب اب ہم کیا کریں گے, اب ہم یوز کریں گے روز پیٹل کا الٹرا سافٹ ٹیشو پیپر, کیونکہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرانی ہے کہ ہمارے ہاتھ جب جراثیم سے پاک صاف ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ جراثیم کو انوائٹ نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم نیپکن یا ٹاول یوز کریں گے تو اس میں بھی جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے والے جراثیم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ اکثر ہم ہینگ کر دیتے ہیں تو ہماری فضا میں بھی جو ہے بہت سے جراثیم ہیں جو لگ سکتے ہیں. تو جناب لازمی جب بھی آپ نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے روز پیٹل کا الٹرا سافٹ ٹیشو پیپر یوز کرنا ہے, اور یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. تو جناب ہمارے ہاتھ ہو گئے ہیں پاک صاف جراثیم سے, تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی کوکنگ. تو جناب آج ہم جو ہے وہ کیا بنا رہے ہیں, آج بھی ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی زبردستی ریسیپی جو کہ افطار ٹائم پہ آپ بنا سکتے ہیں. صرف افطار میں نہیں, آپ رمضان کے بعد بھی اگر چاہیں تو آپ بچوں کو جو ہے وہ لنچ میں بھی وہ دے سکتے ہیں, یا پھر آپ ٹی ٹائم سنیکس پہ, یا پھر کوئی گھر میں آپ کے گیسٹ آتے ہیں تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی فیمس ریسٹورینٹ ہے, وہاں کی ریسیپی ہے, بہت فیمس ہے, اور آج کل بہت زیادہ ان ہے, بہت کھائی جا رہی ہے, بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے. تھوڑا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا آپ کو, اور اگر نہیں ہوا تو میں بتا دیتی ہوں. ہم بنا رہے ہیں زنگی پارسلز. زنگی پارسلز بہت فیمس ہے اور اب آپ نام لیتے ہی سمجھ گئے ہوں گے. آج ہم کیسے بنائیں گے, بالکل ہم اسی اسٹائل کے زنگی پارسلز بنائیں گے. سب سے پہلے مجھے زنگی پارسل کے لیے چاہیے چکن, بون لیس چکن چاہیے مجھے, لیکن میرے خیال سے میرے پاس یہاں پہ سیٹ پہ چکن اس وقت موجود نہیں ہے, تو میں ریسیپی چینج نہیں کروں گی. میرے پاس ہے پینڈا مارٹ, میں وہاں سے آرڈر کر دیتی ہوں. جناب میں یہاں سے آرڈر کر دیتی ہوں پینڈا مارٹ سے. موبائل میرا میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے, آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ بھی فوڈ پینڈا کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ہر کسی کے پاس ہی آج کل فوڈ پینڈا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, اس کی ایپ ہے. وہاں پہ آپ پینڈا مارٹ پہ جا کے جو ہے آپ کو جو آرڈر کرنا ہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. بہت کوئکلی ڈلیور کرتے ہیں یہ لوگ. اور جناب یہاں پہ یہ دیکھیے ڈسکاؤنٹس بھی اویلیبل ہیں, بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے, اور یہاں پہ ہر چیز موجود ہے. پراپر ان کے تو کالمز بنے ہوئے ہیں. ارے واہ زبردست, ہر چیز ہے بھائی. گروسری کے تمام آئٹم جو ہیں وہ پینڈا مارٹ پہ موجود ہیں. اور میں یہاں پہ آرڈر کر رہی ہوں اس وقت چکن, مجھے چاہیے, میں چکن آرڈر کر رہی ہوں. باقی سارا سامان تو مجھے لگ رہا ہے موجود ہے یہاں پہ. یس, تو آئی ایم گونا آرڈر چکن اونلی, بون لیس چکن. آلرائٹ ڈن. جناب ہم نے کر دی ہے چکن آرڈر. اب اس سے پہلے تو ہم کچھ سٹارٹ کر ہی نہیں سکتے, تو کیا کرتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تب تک ہماری چکن بھی جو ہے آئی ایم شیور پینڈا مارٹ سے آ چکی ہوگی. پھر ایک ساتھ ہی ہم سٹارٹ کریں گے بنانا ہمارے مزیدار سے زنگی پارسل. کہیں جانا نہیں ہے آپ نے, دیکھتے رہیے رمضان دسترخوان. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان, اور رمضان دسترخوان میں ہم بنائیں گے آج زنگی پارسل. اگر آپ نے ابھی ہمیں ٹیون ان کیا ہے تو بیٹھ جائیے کاپی پینسل لے کے, اپنا موبائل لے کے, تاکہ آپ جو ہے ہماری ریسیپی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میرے پاس چکن نہیں تھی, تو میں نے پینڈا مارٹ سے جو ہے وہ چکن آرڈر کری تھی, اور چکن آ چکی ہے. تو آ جائیے بھائی, تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیے, تھینک یو سو مچ جی. اور یہ دیکھیے پینڈا مارٹ سے, فوڈ پینڈا کا جو ہے پینڈا مارٹ, ان سے آپ کچھ بھی منگوائیں, بہت کوئک ڈلیوری ہے ان کی, اور آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ جو چاہیں وہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ چکن آرڈر کری تھی کہ میرے پاس چکن نہیں تھی, اور اس کے علاوہ بھی گروسری کا کوئی بھی آئٹم کچھ بھی ہو آپ کے پاس, گروسری کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پراپر ایک مارٹ ہے. آپ جب اپنے موبائل کی ایپ میں جو ہے وہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ارے بھائی ہم تو یہ بھی خرید لیں, گھر بیٹھے یہ بھی منگوا لیں. کیونکہ آج کل ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا SOPs کا. جو حالات چل رہے ہیں, جو پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں باہر جانا. اور روزے کی حالت میں ویسے بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کی ہمت ڈاؤن ہو جاتی ہے اس گرمی میں. تو اب آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں, یا پھر کسی کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ جا کے بازار سے یہ لا دیں. آپ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, موبائل اٹھانا ہے, پینڈا مارٹ کھولنا ہے, اور آپ نے اس پہ آرڈر کر دینا ہے. اچھا جی, اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب, جو میں نے چکن منگوائی تھی فوڈ پینڈا سے وہ آ گئی ہے. بہت ہی فریش ہے, پراپر, اور ابھی تک جو ہے وہ فروزن ہے, اور بہت نیٹلی اور جو ہے وہ پیک کی گئی ہے. بہت زبردست ہے, ہائیجینکلی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اس چیز کا. جناب میں اس کو یہاں پہ سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں فی الحال.
اچھا، اور اب چلتے ہیں ہم زنگی پارسل کی ڈو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے اس میں ہم پیزا کی طرح ڈو بنائیں گے اس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے پارسلز بنائیں گے. اور چکن جو ہے میں ابھی رکھ رہی ہوں سائڈ پہ، پہلے ہم ڈو تیار کر لیتے ہیں. اور ڈو کے لیے ہمیں چاہیے میدا 2 کپ. میں یہاں پہ 2 کپ میدا لے رہی ہوں، یہ لے لیجیے آپ. اس کے بعد اس میں جائے گی انسٹنٹ ایسٹ 1 ٹی اسپون یا پھر 10 گرام، یہ لے لیجیے آپ. چینی جائے گی اس میں 1 ٹی اسپون شوگر، اور نمک جائے گا اس میں ایز پر ٹیسٹ. دیٹس اٹ، یہ ڈال دیا ہم نے. اب اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے، ہم پہلے ڈرائی انگریڈینٹس کو جو ہے وہ مکس کریں گے. اچھے سے ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیا، اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل. آئل میں یوز کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، جو کہ پاکستان کا پہلا برانڈ ہے ڈالڈا جس نے کلونجی آئل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. کلونجی آئل کو کوکنگ آئل میں مکس کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ڈالڈا نے اپنی مہارت کے ذریعے جو ہے یہ کر کے دکھایا اور ہمارے لیے بنایا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، تاکہ ہم سب کو ملے کلونجی کی امیونٹی ہمارے تمام کھانوں میں. ہم سب چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں جب بھی کھانا بناتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کھانے بنائیں جو کہ ہمارے لیے صحت بخش ہوں، ہماری فیملی کے لیے صحت سے بھرپور ہوں، اور خاص طور پہ امیونٹی سے بھرپور ہوں. تو تھینکس ٹو ڈالڈا کلونجی کنولا آئل یہ ٹینشن ہماری ریلیز ہو گئی ہے کہ اب ہم جو بھی کھانے بنائیں گے، ہم کچھ بھی بنائیں، چاہے ہم ڈیپ فرائنگ کریں، چاہے ہم ڈو بنا رہے ہوں، چاہے ہم نارمل کھانا قورمہ نہاری اٹالین پاستا کچھ بھی بنا رہے ہوں، ہم ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جو ہے وہ تمام کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں کو کلونجی کی امیونٹی دے سکتے ہیں. تو آپ یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ امیونٹی بڑھاؤ روزانہ اور بناؤ کھانا ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں. تو اب میں یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون ڈالڈا کلونجی کنولا آئل ڈال رہی ہوں. آپ دیکھیں میں ڈو بنا رہی ہوں اور اس میں بھی میں یہی آئل یوز کر رہی ہوں. یہ بنا لیا اور اس کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے، تھوڑا سا اس کو کرمبل کر لیں گے آپس میں تاکہ آئل مکس ہو جائے تمام انگریڈینٹس کے ساتھ. اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے، اس میں پانی کا کوئی ریشو نہیں ہے، ایز پر ریکوائرمنٹ آپ نے ڈالنا ہے. اور اس کی اچھے سے ڈو بنا لینی ہے، ڈو کو نیٹ کر لینا ہے آپ نے. یہ دیکھیے ایسے اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ بھی دینا ہے. میں یہ ابھی جلدی سے بنا رہی ہوں، میں آلریڈی ایک بنا کے لے کے آئی ہوں اپنے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے یہ والی ڈو بنا کے کم سے کم بھی آپ نے اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے کہ یہ ڈبل ان سائز ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس میں ایسٹ یوز کری ہے اور ایسٹ کو ایکٹیو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اس کو ابھی ہم پروف ہونے کے لیے رکھیں گے. میں صرف آپ کو بنانے کا طریقہ دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ڈو کو نیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو پروفنگ کے لیے رکھ دینا ہے. تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے. ڈن، دیٹس اٹ. اچھی طریقے سے اس کو آپ نیٹ کر لیجیے. یہ دیکھیے جناب ڈو جو ہے وہ ہماری نیڈ ہو گئی ہے. اب اس کو میں رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پروفنگ کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گی جو میں پہلے سے بنا کے لے کے آئی ہوں کہ وہ کیسی پروف ہوئی ہے. اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ. میں ہاتھ دھو لیتی ہوں جب تک اپنے. دوبارہ سے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش، تاکہ جو ہاتھ ہیں میرے وہ صاف ہو جائیں. دو بنائی تھی میں نے. چلیں جناب دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ دھل گئے ہیں. اچھا میں ایک بار اور آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ نے جب آپ اسٹوو پہ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کوکنگ کر رہے ہیں کچن میں، تو آپ کو جو ہے وہ سینیٹائزر یوز نہیں کرنا ہے. سینیٹائزر صرف آؤٹ ڈور کے لیے استعمال کریں، یا پھر ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں، ڈرائنگ روم میں رکھیں، لاؤنج میں رکھیں. لیکن کائنڈلی جب بھی آپ کچن میں کام کرنے آ رہے ہوں یا کچن میں کام کر رہے ہوں، آپ ہینڈ سینیٹائزر جو ہیں وہ اوائڈ کریں، کیونکہ وہ فائر پکڑ سکتے ہیں. تو جناب ہاتھ دھل گئے ہیں ہمارے، اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آگے کا پروسیس. کیا کرنا ہے، ڈو کو ہم نے پروفنگ کے لیے رکھ دیا ہے، اور اب ہم یہاں پہ اسٹوو آن کر لیتے ہیں.
یہ ہماری چکن آ گئی بون لیس. اچھا جی, اسٹوو میں نے آن کر دیا ہے. اس میں بھی میں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جو ہے وہ ڈالوں گی اراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون اگین تھوڑا سا. یہ دیکھیے بیکاز یہ تھوڑا سا ڈرائی ہوگا کہ ہم جو ہے یہ فلنگ تیار کر رہے ہیں زنگی پارسلز کی. تو جیسے ہی جو ہے آئل گرم ہوگا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو چکن ہمارے پاس ہے کیوبس میں کٹی ہوئی, وہ یہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس میں. چلیں جناب, آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور میں چکن جو ہے وہ بھون رہی ہوں. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ چکن یا قیمہ جو ہم بھونتے ہیں تو وہ صحیح سے نہیں بھونتا, اس میں ہیٹ رہ جاتی ہے. تو ہیٹ اس لیے رہتی ہے کہ آپ چکن یا قیمے کو صحیح طریقے سے نہیں بھونتے. اس اسٹیج پہ, اس پوائنٹ پہ جب ہم بھنائی کر رہے ہیں, آپ نے ڈال دینا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ, تاکہ جو بچی کچھ کسر ہے اگر کہیں بھی اسمیل کی وہ ختم ہو جائے. 1 ٹی اسپون میں نے یہاں پہ ڈال دیا لہسن ادرک کا پیسٹ اور اب اس کو بھون لیں گے. اچھی طریقے سے بھوننے کا مطلب ہے کہ چکن یا قیمہ جو بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے وہ پراپر ڈرائی ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور یہ پانی بھی نہیں چھوڑ رہی تھی, جو تھوڑا بہت پانی چھوڑ رہی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا. چلیں جناب, یہ دیکھیے اوکے, یہ دیکھیے جناب کلر ہو گیا چکن کا چینج اور یہ ڈرائی بھی ہو گئی ہے. اب اس میں ہم اسپائسیز ایڈ کریں گے. اسپائسیز میں میرے پاس ہے یہاں پہ اوریگانو 1.5 ٹی اسپون, وہ ڈال دیں گے ہم اس میں. نمک 1/2 ٹی اسپون یا پھر حسب ذائقہ. لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون. ٹومیٹو پیسٹ جائے گا اس میں, اچھا سا اس میں کلر آ جائے گا اس سے. اور ٹومیٹو کیچپ جائے گا اس میں 1/2 کپ اور اس کو ہم کر لیں گے مکس. ابھی چلی ساس بھی ڈالیں گے ہم اس میں. اگر آپ کے پاس چلی ساس ہے تو وہ ایڈ کر دیجیے, ورنہ چلی گارلک ساس اگر آپ کے پاس ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کی اوریجنل ریسیپی ہے اس میں چلی ساس ایڈ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے جناب, اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس. آلموسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے, بس ہم نے اس کو اچھے سے ایک مکس دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے, کیونکہ چکن جو ہے وہ ہماری گل گئی ہے اور باقی پھر ہم اس کو بیک بھی کریں گے. تو بھی جو تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ بھی اس میں یہ ہو جائے گی کمپلیٹ. اچھا جی, اب یہاں پہ میں 1 ٹیبل اسپون چلی ساس ایڈ کر رہی ہوں اور پھر میرے پاس ہے یہاں پہ سویٹ کارنز ہیں, نارمل بوائل جو فروزن کارنز ہوتے ہیں آپ وہ لے لیجیے, وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. اور اس کو ہم ایک اچھا سا مکس دے دیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے. اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو لکوڈ آ رہا ہے ٹومیٹو پیسٹ کی وجہ سے, کیچپ کی وجہ سے, وہ پراپر ڈرائی ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے. There you go. کاؤنٹر کلین کر لیتے ہیں ہم یہاں سے. یہ ہو گیا یہاں پہ. اور یہ دیکھیے ساس جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور ہمارے زنگی پارسلز کی جو فلنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. اس کو ہم بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے زبردستی اسمیل آ رہی ہے اس کی, بہت زبردست خوشبو. یہ ہو گیا یہاں پہ ڈن. اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں, تھوڑی سی ٹھنڈی بھی ہو جائے گی مین وائل. یہ بھی ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ سے. کاؤنٹر کر لیتے ہیں ہم کلین, کیونکہ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ رولنگ کرنی ہے, ہمیں زنگی پارسلز بنانے ہیں یہاں پہ. تو چلیں. اچھا جی, یہ دیکھیے یہ رہی ڈو جو میں نے آپ سے کہا تھا میں بنا کے لے کے آئی تھی پہلے سے. آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ پروف ہو گئی ہے. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے
डो हमारी जो है वो प्रूफ हो गई है, ये देखिए डन। अब इसको हम थोड़ा सा और नीट कर लेंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे फ्लोर जो आपका वर्किंग एरिया है उस पर, थोड़ा सा इसको और नीट कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसके ज़िंगी पार्सल्स। ये बहुत ही मज़े की आजकल एकदम से इन हुई है और बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आती है। और चलें जी ये देखिए डो हमारी जो है वो दोबारा से रेडी हो गई है। और अब क्या करेंगे हम, अब हमने लेने हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े। अगर आपके पास कुकी कटर घर में मौजूद है आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना रही हूँ, देखिए आपको बना के दिखा रही हूँ किस तरह से। एक छोटी सी आपने जो है इसका एक पेड़ा या बॉल टाइप का बना लेना है ऐसे, और फिर उसको आपने बेलन की मदद से बेल लेना है सरफेस पे। अगर कुकी कटर नहीं है आपके पास तो, और अगर है तो आप ये पूरी डो जो है वो एक साथ जैसे हम पिज्ज़ा डो बेलते हैं आप वैसे बेल लीजिए, और फिर कुकी कटर की मदद से आप राउंड जो है वो कॉर्नर्स कट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको हम बेल लेते हैं, से ये हो गया। ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा रखना है। थोड़ा सा एक नॉर्मल साइज़ का रखिए ताकि एक बंदा इजीली जो है वो खा सके और वो एक इनफ हो। अच्छा अब क्या करेंगे हम, इसको अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे ऐसे, दूसरा हम फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, सही। अच्छा जी, अगर आपको लग रहा है ये स्टिक नहीं है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टिक करने के लिए। मैं थोड़ा सा बोल में पानी ले लेती हूँ यहाँ पे ताकि डो जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा पानी आपने लगा लिया यहाँ पे, इसको स्टिक कर लिया ऐसे। सेकंड साइड ये हमें ज़िंगी शेप देनी है ना, इसकी ज़िंगी शेप ऐसे आती है। ये हो गया, इधर लगाया आपने जैसे कि हम समोसा बनाते हैं उस टाइप का, और ये आ गया, सही है जनाब। अब जो है वो सेंटर में हमने करी इसकी फिलिंग, थोड़ा सा गरम है, ये देखिए ये हमने फिलिंग कर दी इसकी सॉस के साथ, क्योंकि सॉस का अपना एक फ्लेवर होता है। और फिर हमने इसको यहाँ से बंद किया ऐसे, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पानी लगाया, सेकंड ऐसे, और थर्ड फिर हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ये देखिए जनाब ज़िंगी पार्सल जो है वो रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मेरे पास बेकिंग ट्रे है, उसके ऊपर मैंने जो है वो एल्युमिनियम फॉइल लगाई हुई है, और इस तरह से हम इसके ऊपर साइड बाय साइड रख देंगे। एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अवन जो है ऑलरेडी मैंने प्री हीट पे लगाया हुआ है। अच्छा इसमें अभी आप चाहें तो इसमें ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैं दो तरह के बना रही हूँ यहाँ पे, एक तो जिसका ओरिजिनल टेस्ट है ज़िंगी पार्सल का, बिल्कुल जो प्योर मैंने आपको सॉस बनाना सिखाई उसके साथ, और एक मैं बनाऊँगी थोड़े से क्रीमी ज़िंगी पार्सल जो कि मैं दूंगी इसको एक क्रीमी स्मूथ टेक्सचर के लिए। तो दो मैं आपको नॉर्मल ज़िंगी बना के दिखा रही हूँ, और दूसरा मैं जो बनाऊँगी मिल्क पैक की क्रीम के साथ, नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम। ये देखिए ये हमने बना ली डो। ये सेकंड वाला भी जो है ये हमने रेडी कर लिया है। अच्छा एक तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी जो है वो सेकंड आपको दिखा दूँ कि बेस कैसे बनानी है क्रीमी टेक्सचर की। तो हाफ मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ज़िंगी पार्सल का जो मिक्सचर बनाया था हमने। दो तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आपको, एक तो ये जो नॉर्मल है, और दूसरे में हम जो है वो नेस्ले की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, नेस्ले मिल्क पैक की, जो कि डेयरी क्रीम है, 100% ये डेयरी क्रीम है। और
میجورٹی شیفس کے بلکہ تمام شیف کی جو ہے وہ یہی چوائس ہوتی ہے کریم یوز کرنے میں, اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ پلانٹ سورسز فیٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے جاتے. اٹس اے پیور ڈیری کریم, اور آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ بریک فاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں, پراٹھے کے ساتھ نارملی بھی کھا سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی ٹیکسچر آ گیا, اور اس کا ٹیکسچر اتنا اسموتھ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ میں سے ملائی بوٹی بنانی ہے, دال مکھنی بنانی ہے, چکن مکھنی بنانی ہے, یا کوئی بھی گریوی ہے آپ کی, اس کو اگر آپ سلکی اسموتھ ٹیکسچر دینا چاہتے ہیں تو آپ نیسلے ملک پیک کی جو بیس کریم ہے, ڈیری کریم ہے, وہ یوز کریں. یہ دیکھیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا, دیکھیے کتنا فرق آ گیا دونوں. یہ نارمل ہے اور اس سے دیکھیں کتنا کریمی اور اسموتھ ٹیکسچر آ گیا ہے اس کا زنگی پارسل کا. تو میں دو آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیے یہ بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ یہ رول کر لیا ہے. اب ایسے ہی ہم اس کو سیل کریں گے. پانی کی ہیلپ سے میں یہاں کارنرز پہ لگاؤں گی, ایسے کر لوں گی اس کو فولڈ. سیکنڈ بھی ہم ایسے ہی لگا کے اس کو یہاں سے فولڈ کر لیں گے, اور تھرڈ بھی ہم نیچے سے پانی لگا کے ایسے اس کو سیل کر لیں گے. تو جناب زنگی شیپ ہماری جو ہے وہ آ گئی ہے, اور سینٹر میں اس کی فلنگ جو ہے میں کر رہی ہوں جس میں میں نے نیسلے ملک پیک کی کریم یوز کری ہے, ڈیری کریم. یہ سینٹر میں ہم نے فلنگ دی اس کی, اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سینٹر میں جو ہے آپ موزریلا چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, تو اور بھی مزے کا فلیور ہو جائے گا اس سے. یہ ہو گیا. اب اس کے کارنرز کو ہم سیل کر دیتے ہیں ایسے. سیکنڈ ہم نے اوپر سے ٹاپ کر دیا, اینڈ تھرڈ اس کے اوپر. یہ دیکھیے جناب, اور زنگی پارسل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا سیکنڈ. اس طرح سے میں باقی کے ریمیننگ زنگی پارسل بھی جو ہیں وہ بنا لیتی ہوں. اور مین وائل آپ کیا کریں گے, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ جا کے لیجیے ایک بریک, اور ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. احسان ہے رمضان, احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان, اور رمضان دسترخوان میں ہم بنا رہے تھے زنگی پارسل. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ زنگی پارسلز کیسے بنانے ہیں, اور اس کے بعد جو سارے پارسلز ہم نے بنا لیے, میں نے ایک انڈا لیا, اس میں 1 ٹی اسپون اوریگانو ڈالا میں نے, ڈرائڈ اوریگانو. اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیا, اور اس مکسچر کا انڈے کا برش جو ہے وہ پہلے زنگی پارسلز کے اوپر ان کو برش کر کے میں نے پری ہیٹڈ اوون میں جو ہے 180 ڈگریز پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیا ہے. میرا اوون آلریڈی پری ہیٹڈ تھا. اب تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کیسا نکلا ہے. اور جناب جب آپ دیکھتے ہیں رمضان دسترخوان تو ہم آپ کے لیے اناؤنس کرتے ہیں بہت ہی زبردست سے گفٹس جو کہ ہمارے پاس ہیں آپ کے لیے. فوٹائل کی جانب سے ہمارے پاس ہے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر, اور قرشی جامع شیریں کی طرف سے ہے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. تو جناب دونوں گفٹ ہیمپرز یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. اور جناب آئیے اب شروع کرتے ہیں ہماری آگے کی ریسیپی. زنگی پارسلز تو جو ہیں وہ بن گئے ہیں, اوون میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن زنگی پارسلز کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسپارکلنگ سی ڈرنک بھی ہونی چاہیے. آفٹر آل اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایک اسپارکلنگ ڈرنک جو ہے وہی جو ہے وہ مزہ دیتی ہے. تو اسپارکلنگ ڈرنک ہم بنائیں گے آج, وہ بنائیں گے ہم اسپرائٹ کے ساتھ, کیونکہ اسپرائٹ میں آلریڈی لیمن اینڈ لائم کا فلیور جو ہے وہ شامل ہے, اور یہ بہت ہی زبردستی ڈرنک بنے گی. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کو ڈرنکس بنانا سکھاؤں, کوشش کروں میں فروٹس یوز کروں اس کے اندر, تاکہ وہ ہمارے لیے ہیلدی بھی ثابت ہو سکیں. اور وہ فروٹس یوز کریے جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے, سیزنل فروٹس ہیں, ان فروٹس کو آپ یوز کریں تو آلریڈی جو ہے وہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسا ہمارے لیے کیا ہے کہ گرمیوں میں وہ پھل آتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے گرمیوں میں کھانا ضروری ہے, جیسے کہ تربوز ہو گیا, خربوزہ ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں گرمیوں میں ہمارے لیے ضروری ہیں, کیونکہ یہ ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ کرتی ہیں. گرمیوں میں ویسے ہی ہم بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. تو جناب ان پھلوں کا استعمال کریں, ان سبزیوں کا استعمال کریں جو ہمارے لیے صحت بخش ہیں. تو میں یہاں پہ انگریڈینٹس لگا لیتی ہوں. میرے پاس ہے یہاں پہ پیچ, ایک پیچ کو میں نے جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے کیوبس میں. پائنیپل کے چنکس ہیں میرے پاس یہاں پہ, اور ہے میرے پاس یہاں پہ کالا نمک. بلینڈر میں لے لیتی ہوں یہاں پہ آگے, یہ دیکھیے ایسے. اور جناب اب ہم بناتے ہیں ہماری اسپارکلنگ ڈرنک, جو کہ ہم بنائیں گے پیچ سے. پیچ آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں. یہ ڈالا میں نے اس میں. پائنیپل ڈالیں گے ہم اس میں, وہ بھی آپ جو ہے وہ اراؤنڈ 1/4 کپ آپ ڈال دیجیے اس کے چنکس. تھوڑا سا کالا نمک, اور اس میں میں ڈالوں گی اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی چلڈ
اسپرائٹ. اچھا شوگر میں یہاں پہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آلریڈی اسپرائٹ میں جو ہے مٹھاس ہوتی ہے اور فلیور اپنے جو فروٹس کے فلیور ہیں وہ ان کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے, وہ پھر بلینڈ نہیں ہوگا. اگر آپشنل ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون شوگر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں کر رہی ہوں, میں لیمن جوس بھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اسپرائٹ میں آلریڈی لیمن اور لائم فلیور جو ہے وہ شامل ہے. اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ جو آواز ہوتی ہے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں افطار کی, اور یہ ایک آواز آتی ہے ریفریشنگ سی کر کے, یہ آپ کو اندر تک جو ہے بہت تسکین دیتی ہے. یہ آٹومیٹکلی آدھا تو آپ کو ریفریش کر ہی دیتی ہے. تو جناب ہم ڈال رہے ہیں اسپرائٹ کی ڈرنک اس میں 1 گلاس, کیونکہ ہم بنا رہے ہیں اسپارکلنگ ڈرنک بہت ہی مزیدار سی. اور اب ہم کر دیتے ہیں اس کو بلینڈ. ڈن. اور جناب یہ دیکھیے ہماری ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. اس کو گلاس میں سرو کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ ڈرنک, اور ہیلدی بھی ہے کیونکہ اس میں ہم نے فروٹس ایڈ کرے ہیں, پلس 7 اپ ہے اس میں, اور لک سو یم, سو ڈیلیشیس. آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ ریگولر صرف پلین ڈرنکس ہی جو ہے وہ آپ افطار میں سرو کریں. ہم آپ کو ڈیلی یہاں پہ سکھاتے ہیں اسپرائٹ سے, کرشی جام شیریں سے ڈفرینٹ طرح کی ڈرنکس بنانا. آپ وہ بنا کے سرو کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی گیسٹ آپ کے گھر پہ ہے تو آج کل تھوڑا سا پرانا ٹرینڈ لگتا ہے جسٹ خالی کوک یا پھر سمپل پلین اسپرائٹ سرو کرنا. آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کتنی اچھی بات ہو اگر آپ اپنے گیسٹ کو امپریس کریں ایک ٹوسٹ کے ساتھ. کوئی بھی آپ ایک ڈرنک بنا دیں زبردستی جو آپ کو یہاں پہ بنانا سکھاتے ہیں, اور وہ آپ سرو کریں اپنے گیسٹ کے سامنے. اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹلی, اور گیسٹ بھی آپ جو ہے وہ اسپیشل فیل کرتے ہیں اور امپریس بھی ہو جاتے ہیں بھائی آپ سے کہ کیا بات ہے جی, آپ جو ہے وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سرو کرتے ہیں. جناب یہ تو ہوگی ہماری آج کی ریسیپی. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں زنگی پارسلز, دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں, کیونکہ مجھے خوشبو آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے اسٹوڈیو میں. اور جناب زنگی پارسلز بھی جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. زبردست. یہ دیکھیے جی جناب, دیکھیے زنگی پارسل جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں. بہت ہی مزے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, اور اس کو ہم پلیٹر میں نکال لیتے ہیں. بہت احتیاط سے نکالیے کہ بہت گرم ہو رہے ہیں یہ, کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے. میں ایسی جب تک کرتی ہوں پلیٹنگ, 9 ریسیپیز جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں. میں پلیٹنگ کر کے ملتی ہوں آپ سے ڈائننگ ایریا میں. جب تک چلتے ہیں ڈائننگ ایریا کی طرف. جی جناب, تو آ گئے ہیں اپنے ڈائننگ ایریا کی طرف, اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں مزیدار سی ریسیپیز جو ہیں ہمارے سامنے ریڈی ہیں, اور زنگی پارسل کی خوشبو جو ہے وہ ڈائریکٹلی مجھ تک پہنچ رہی ہے. اور اس وقت جو ہے بس دل چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ روزہ افطار ہو اور ڈائریکٹلی جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں اور دیکھیں. کھا کے بہت ہی مزیدار سے ہوتے ہیں زنگی پارسل, اور میرے سامنے جو میری ٹیم ہے ان کا بھی یہی حال ہے, وہ ویٹ کر رہے ہیں. سب کی نظر جو ہے وہ زنگی پارسلس کے اوپر ہی ہے. لیکن ڈائننگ ایریا میں جب ہم آتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب تو آپ سب کو عادت ہو گئی ہوگی کیا کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے اپنے, جو کہ ہم نے یوز کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر, تاکہ ہم بچ سکیں کورونا وائرس جیسے خطرناک وائرس سے. اور نہ صرف کورونا وائرس جیسے خطرناک وائرس کے خلاف ہمیں جو ہے وہ تحفظ کا دائرہ بنانا ہے, بلکہ ڈیٹول کے تھرو, ڈیٹول دیتا ہے ہمیں تحفظ, اور بھی بہت سے مختلف 100 قسم کی بیماریاں پھیلانے والے ایسے جراثیم سے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. تو جناب آپ ڈیٹول کا استعمال کریے ریگولر بیسس پہ اپنی لائف میں, بار بار ہاتھ دھوئیں, سینیٹائز کریں, اور اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ ایک تحفظ کے دائرے میں لیں کورونا وائرس کے خلاف. اور یہاں پہ میں نے یوز کی تھی نیسلے ملک پیک کی کریم, جو کہ میں نے یوز کی تھی زنگی پارسلز میں, اور ساتھ ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوکا کولا, لیکن میں نے ڈرنک میں یوز کریے یہاں پہ اسپرائٹ. اور کوکا کولا لے کے آیا ہے, ایک انیشیٹو کیا ہے انہوں نے کہ آج کل کی اتنی جو بھاگا دوڑی کا ٹائم ہے, اتنی افراتفری کا ٹائم ہے, ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہمارے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے پڑوسی ہو گئے, ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہو گئے, یا پھر ہمارے محلے کے لوگ ہو گئے جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اگر جانتے بھی ہیں تو ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے تب سے تو اور دوریاں بڑھ گئی ہیں. تو کوکا کولا نے جو انیشیٹ لیا ہے کہ آپ شیئر یور میل وتھ کوکا کولا,
آپ کوشش کریں کہ افطار میں جب بھی یا پھر سحری میں آپ ایک ٹرے بنائیں اپنے نئے میل میں سے اور شیئر کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے گارڈز کے ساتھ, اپنے جو ہے دوست احبابوں کے ساتھ, تاکہ جو ایک گیپ آیا ہے لاک ڈاؤن میں وہ کم ہو جائے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے پھر سے قریب آ جائیں. تو جناب آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے ختم, لیکن پھر ملوں گی میں آپ سے کل سیم ٹائم لیکن کچھ نیو ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احسان ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہے. نہ جانے کہاں کہاں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہمارے ساتھ بھی, اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے دسترخوانوں بیٹھ کر افطار کے وقت کی دعا میں مصروف ہوں گے. یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر اے اللہ پھیلی ہوئی ہے, اس رحمت کا صدقہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. اس کرونا وائرس کی بیماری سے بھی ہماری جان چھڑا دے. اس کے علاوہ جتنے لوگ جس بھی مرض میں مبتلا ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, ICU میں ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, کوئی جل گیا ہے, کوئی گر گیا ہے, کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, کوئی لا علاج مرض سے 2-4 ہو چکا ہے, بس سب پر اپنا کرم فرما. ہم دعا مانگنے والوں پر بھی, ہمارے اہل و عیال پر بھی, اور ہمارے آقا کی پوری امت پر کرم فرما. اپنے خزانوں سے رزق میں وسعت اور فسعت عطا فرما. قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. جن کے اپنا گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر دے. جن کے پاس سواری نہیں ان کو اپنی ذاتی سواری دے. جن کی اپنی جائے تجارت نہیں ان کو اپنی جائے تجارت عطا فرما. جن کے ہاں اولاد ہے, ہم ساری امت کو اپنی اولادوں کے صدموں سے بچا. جن کی اولاد نافرمان, گستاخ, بے ادب, سرکش ہے, انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے ان کی گودوں کو ہری کر دے. بے رشتوں کا رشتہ ہو جائے, اور اس وطن عزیز میں بسنے والے ہر تیرے نام لیوا کی مدد ہو جائے. پوری امت کی مدد فرما, پوری امت کی اصلاح فرما, پوری امت کی مشکلات حل کر دے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. رحمت والی گھڑیاں, رحمت والی نویدیں, اور یہ خاص وہ وقت ہے جس کے بارے میں تیرے پیارے حبیب کا یہ واضح کھلا فرمان ہے کہ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی افطار کے وقت دعا کرتی ہیں, یا اللہ ہم گناہ گار, بدکار, سیاہکار, ہر طرح سے بیکار, لیکن پھر بھی تیرا کرم ہے کہ تیری مخلوق ہمارے لیے دعا میں مصروف ہے. جب وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے لیے دعا کریں, تیرے پیارے حبیب کی پوری امت کے لیے دعا کریں. اے رحمت والے, رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے سارے اولو العزم انبیاء, حضرت خلیل اللہ, حضرت کلیم اللہ, اور سارے انبیاء, صدیقین اور شہداء و صالحین کے صدقے واسطے وسیلے. الہی یہ روزے, نمازیں, تراویحاں, قرآن کی تلاوتیں, استغفار, درود و سلام, شب بیداریاں, بس تو اپنی رحمت سے قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. ہمارے باپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے, جتنے موجود ہیں, جتنے آئیں گے, سب کی بخشش و مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے.
सकरात की घड़ियाँ हम पर नरम कर दे, ईमान पर आफियत से भरी ज़िंदगी दे और ईमान पर आफियत से भरी मौत दे। फितना दज्जाल से बचा ले, छुपे और ज़ाहिर फितनों से बचा ले। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा ले। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जो कुछ मांग सके, जो हमारे हक़ में बेहतर है, सब कुछ हमें अता कर दे। जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है उसका हमारे दिल से ख्याल निकाल दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।